لیٹس ٹاک اباؤٹ انفلیشن. انفلیشن سادے لفظوں میں کہی جائے مہنگائی سے ہی ہم سب کا پالا پڑتا ہے. مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پرائزز کے اندر بہت زیادہ انکریز آ جاتا ہے. آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتی ہے. مہنگائی کسی بھی سوسائٹی کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے اور جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کامن مین کی لائف جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. اگر انفلیشن کی بات کی جائے یا انفلیشن کی ٹائپ کی بات کی جائے تو اس کے اندر سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن. ڈیمانڈ پول انفلیشن جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ انکریز ہو جائے گی اور وہ چیز تھوڑی ہوگی تو اس کی پرائز کے اندر انکریز آئے گا. اس طرح کے فینومینا کو ہم ڈیمانڈ پول انفلیشن کہتے ہیں. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہوائی جہاز ہے جس کے اندر 100 نمبر سیٹیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ 90 اکانومک سیٹیں ہیں اور جو 10 ہیں وہ فرسٹ کلاس سیٹیں ہیں. تو ان 10 فرسٹ کلاس سیٹوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ان 90 اکانومک سیٹوں کے مقابلے میں. ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ وہ ان 10 فرسٹ کلاس سیٹوں کو حاصل کرے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ان 10 فرسٹ کلاس سیٹوں کی جو پرائز ہے وہ ان 90 اکانومک سیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. تو کیا ہوا کہ اگر جیسے ہی ان چیزوں کی ڈیمانڈ, ان 10 فرسٹ کلاس سیٹوں کی ڈیمانڈ انکریز ہوئی, الٹیمیٹلی ان کی پرائزز بھی انکریز ہوگی. اس طرح کے نتیجے میں جو انفلیشن پائی جاتی ہے اسے ہم ڈیمانڈ پول انفلیشن کہتے ہیں. ڈیمانڈ پول انفلیشن کے بعد جو دوسری ٹائپ آتی ہے اسے کاسٹ پول انفلیشن کہتے ہیں. کاسٹ پول انفلیشن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی اسٹیٹ یا آپ کی گورنمنٹ کسی بھی را مٹیریل کے اوپر پرائزز انکریز کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹریز کے اندر وہ را مٹیریل جب آتا ہے تو وہ ہائی پرائزز کے اوپر آتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ ایک فنش فارم کے اندر مارکیٹ تک پہنچتا ہے تو اس کی پرائز انکریز ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کی انفلیشن کو ہم کاسٹ پول انفلیشن کہتے ہیں. کاسٹ پول انفلیشن صرف را مٹیریل کے اوپر ہی لاگو نہیں ہوتی بلکہ اس کی مختلف اور وجوہات ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ اگر کسی بھی اسٹیٹ میں کنٹینیوسلی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائزز میں انکریز آ رہا ہو تو کاسٹ پول انفلیشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اگر ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ خود پروڈیوس ہم کرتے ہیں, ہم باہر سے نہیں لے کے آتے. لیکن اگر ہماری اس کسان یا اس فارم سے جو بھی چیز ہماری مارکیٹ میں آتی ہے وہ تھرو ٹرانسپورٹیشن آتی ہے. اگر ہماری کنٹری کے اندر آئلس کی یا پیٹرول کی یا ڈیزل کی پرائزز کنٹینیوسلی انکریز ہوں گی تو اس ٹرانسپورٹیشن کا واحد انرجی سورس جو ہے وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل, وہ بھی انکریز ہو جائے گا. جیسے ہی ہماری ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی جو پروڈکٹ ہماری فارم سے آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر وہ زیادہ پرائزز میں آئے گی. تو اس طرح کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہوگی اسے ہم کاسٹ پول انفلیشن کہیں گے, کیونکہ یہ انفلیشن اس وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ پیٹرول اور آئل کی پرائزز انکریز ہو گئی, جس کی وجہ سے ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی اور اس پروڈکٹ کے اوپر, اور پھر وہ جو الٹیمیٹلی مارکیٹ کے اندر آئی تو اس وقت اس کی پرائز جو تھی وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو ملا کے زیادہ ہو. اس کے بعد کی جو انفلیشن ہے اسے کہتے ہیں سیلریز انکریز انفلیشن. ہاں آپ نے صحیح سنا, اگر آپ سب لوگوں کی سیلریز ایک دم انکریز ہو جائیں تو پھر بھی انفلیشن پیدا ہو جائے گی. وہ اس طرح پیدا ہو جائے گی کہ اگر آپ سب لوگوں کی سیلریز ایک دم انکریز ہو جائیں تو آپ سب لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے اور ہم جو ہے مارکیٹ جا کے گڈس جو ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی میں پرچیز کر لیں گے. تو مارکیٹ کے اندر گڈس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے اس کی پرائزز انکریز ہو جائیں گی اور جس کے نتیجے میں جو انفلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہماری سیلریز انکریز انفلیشن میں آئے گا. اس کے بعد کی جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں کرنسی ڈیویلویشن انفلیشن. کسی بھی کنٹری کے اندر اگر اس کی کرنسی ڈیویلویشن کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, یعنی کہ بہت سارے پیسے دے کے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ملتی ہے. اگر آپ اس کی بات کریں اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل کی بات کریں تو وینیزویلا کی ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے.
2016 سے 2019 کے درمیان وینیزویلین کرنسی ڈیویلیویشن اتنی زیادہ ہو گئی اور ان کی گورنمنٹ نے اتنے سارے نوٹ چھاپے کہ یہاں تک کہ 1 بلین وینیزویلین ڈالر کا بھی نوٹ چھپا. اس کے بعد انہوں نے 1 بلین وینیزویلین ڈالر کا بھی نوٹ چھاپا اور اس کے بعد انہوں نے حد ہی کر دی, انہوں نے 1 ٹریلین وینیزویلین ڈالر کا نوٹ چھاپا. اور آپ کو یہ بات سن کے بہت بڑی حیرانی ہوگی کہ وہ 1 ٹریلین وینیزویلین ڈالر جو ہے وہ 1 US ڈالر کے مقابل تھا, وہ ایکول تھا 1 US ڈالر کے. تو اگر آپ کی کنٹری کے اندر آپ کی اکانومی یا آپ کی کرنسی بہت زیادہ ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے یا ایک فینومینا پیدا ہوتا ہے جسے ہم ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. خدا ہر کنٹری کو اس ہائپر انفلیشن جیسی لعنت سے بچائے. اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ ہے وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن انفلیشن اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن انفلیشن. سب سے پہلے ہمیں ٹیکسیشن کا پروسیجر سمجھنا ہوگا. ٹیکسیشن کا پروسیجر اس طرح ورک کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سروسز اپنے سٹیزنس کو پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے, امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کرتی ہے, ان کے جان و مال کی سیکیورٹی انہیں پرووائڈ کرتی ہے, جس کے نتیجے میں جو پبلک ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ٹیکس بھرتے ہیں. اچھا, یہ ٹیکسیشن کا جو عمل ہے وہ 2 طرح کے طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں کماتا ہوں یا کوئی بھی شخص کا بزنس ہے, اس کی بزنس کی ٹوٹل انکم, اس کی گراس سیلریز اور وہ کتنی زیادہ پرچیزنگ کرتا ہے, اس کے اوپر GST, ان سب کے ملا کے اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی جو شخص 100 روپے کمائے گا اسے اس کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا, اور جو شخص 200 کمائے گا اسے اس کے اوپر 2 روپے ٹیکس دینا پڑے گا, اگر ہم 1% ٹیکسیشن کی بات کریں تو. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی طور پہ ہر شخص کو ٹیکس دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ آٹے کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتی ہے, آٹا 40 روپے سے 50 روپے کا ہو جاتا ہے, 10 روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھ جاتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کو بھی وہی آٹا کھانا ہے اور امیر کو بھی وہی آٹا کھانا ہے. امیر جو ہے وہ ایزیلی طور پہ اس 50 روپے کے آٹے کو خرید لیتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں غریب کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھتی ہے بلکہ اس کی پرچیزنگ کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا عمل لاگو ہے. پاکستان کے اندر بڑی تعداد کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جاتی ہے, جو کہ انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے. اس کے بعد انفلیشن کی وجوہات کی اگر بات کریں تو اس کے اندر سوشل ایشوز جو ہیں ہمارے وہ سر فہرست ہیں. جس کنٹری کے اندر بہت زیادہ پاورٹی ہوگی یا ایجوکیشن بہت زیادہ کم ہوگی, وہاں پہ لوگوں کو یکساں مواقع نہیں ملیں گے اور لوگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے, تو جس کی وجہ سے نئی جابس نہیں کریٹ ہوں گی, تو جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پروڈکشن ہوگی یا جو پروڈکٹ مل رہی ہوگی وہ انفلیمیٹری پرائزز میں ملے گی. اس کے بعد ان امپلائمنٹ. جس کنٹری کے اندر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی اس کنٹری کے اندر انفلیشن جو ہے اس کا انکریز ہونا لازمی ہے, کیونکہ اس جہاں پہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنس ہیں ان کے پاس نمبر آف امپلائز ہوں گے, وہ نمبر آف امپلائز جو ہیں وہ ریپلیس نہیں ہو رہے ہوں گے, کیونکہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ ریپلیس نہیں ہو رہے ہوں گے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہاں پہ سیلریز اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوں گی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی.